کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے پر طاری ہوتی ہیں، وہ جب طاری ہوتی ہیں تو وہ زندگی بھر نہیں بھولتی۔ پچھلے سال میں نے ایک طالب علم سے کہا تو چھٹی کر جا، میں تو نہیں، کسی بچے کو نہیں روکتا میں کہ وہ یہاں کھالوں کے لیے رہے، کھالیں جو مدرسے میں آنی ہوں گی وہ آ جائیں گی، لیکن بچوں کی عید نہیں ہم خراب کرتے۔ بچہ کہنے لگا میں نے نہیں جانا۔ میں نے بچے سے کہا یہاں جو ہوتے ہیں، میں نے کہا اس سے پوچھو کیوں نہیں جا رہا، کوئی کرائے کا معاملہ ہے تو اس کو پیسے دے۔ بچہ میرے قریب آیا، میں نے بلایا تو میں نے کہا تو کیوں نہیں جا رہا؟ تو کہنے لگا میری امی کہتی تھی کہ مدرسے میں قربانی ہوگی۔ میں نے کہا ہوگی، تو امی کہنے لگی وہیں رہنا، گوشت تو کھا لو گے۔ میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کہیں جناب ہمارا جانور فلان جگہ ذبح کر دے، کسی غریب کو دے دیں، اسے پتہ بھی نہ ہو کس کا ہے، تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں ذبح کر کے دے دے۔ تکلیف کی بات ہے، 4 قربانیاں کرنی ہیں، 3 بڑی میں حصہ ڈالا، 1 چھوٹی ہے، تو کس طرح کرنی ہے 4؟ کہتے ہیں 3 میں نے بانٹ دینی ہے بڑے والی، اور بکرا سارا فریزر میں لگانا ہے، کیونکہ میں نے مفتی صاحب سے سنا ہے کہ سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے۔ اور پھر محرم میں لوگ ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت جی سنا ہے محرم میں عید کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، کیا فتویٰ ہے؟ تو میں کہتا ہوں آپ گوشت تو چلو سارا سال ہی کھا لے آپ، بے شک اگلے سال محرم تک کھائیں، منع نہیں، لیکن کیا کسی نے خبر دی تھی کہ قحط پڑ جائے گا پھر عید کے بعد دوبارہ بکرا نہیں ملے گا؟ جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اس کے بعد میں بھی گوشت خریدنے کی گنجائش ہے۔ یار یہ دائیں بائیں جو لوگ ہیں یہ ہمارے ہیں، اپنے غریب بہن بھائیوں پر توجہ کریں، خود آ گئے ہیں۔ مجھے ڈر آتا ہے، آپ یقین کریں، ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو حاجی صاحب جھڑک رہے تھے، لائن میں نہیں لگے گا اسے نہیں ملے گا، اور میرے دل میں وہ پیر وارث شاہ کا فکر آ رہا تھا کہ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثا کر کے مار دائی، اور تو کیا کر لائن بناؤ، کیوں جی 4 بوٹیاں ڈال لی ہیں، ابھی آ گئے ہو، صبح ہی آ گئے ہو، اور بس کر یار بس کر، اگر اللہ نے تجھے دینے والا بنایا ہے تو گردن کا سریا رکھ تھوڑا سا نیچا کر۔ امام ابو مالک رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے، ہارون رشید سامنے بیٹھا ہے، تو امام مالک سے بڑا اس نے عجیب سوال کیا جو نہیں کرنا چاہیے مسلمان کو۔ کہنے لگا ہارون رشید امام ابو مالک سے بتائیے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ اب مسلمان کا یہ کام تو نہیں کہ وہ ٹٹولتا پھرے۔ تو امام صاحب سامنے کرسی بیٹھے تھے، غصہ آیا، لیکن آپ بڑے دانا آدمی تھے، کہنے لگے یار تو جو بھی سوال کرتا ہے تخت پہ بیٹھ کے کر لیتا ہے، نیچے اتر پھر بتاتا ہوں اللہ کیا کر رہا ہے، نیچے اتر، تو سائل ہے مجھ سے پوچھنا ہے تو مجھے تخت پہ بٹھا۔ بادشاہ کہنے لگا چلو کوئی حرج نہیں، وہ نیچے بیٹھ گیا، امام ابو مالک تخت پہ آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے آپ کیا پوچھ رہا تھا؟ کہنے لگا جی بتائیے اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو امام ابو مالک فرمانے لگے اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت سمجھا رہا ہے کہ ہارون رشید اپنے تخت پہ زیادہ ناز نہ کرنا، 1 منٹ لگتا ہے میں تیری جگہ پہ امام مالک کو بٹھا دیا کرتا ہوں، تجھے سمجھا رہا ہے کہ ناز نہ کرنا، یہ کوئی لمبا ٹائم نہیں لگتا، یہ صرف 1 منٹ کی بات ہے، 1 منٹ کی بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، آزم وہ کسے نو کارا مل دئی کوئی کام ہے خالی آوے۔ ایسے نہ کر کہ اللہ ناراض ہو جائے، اور 1 منٹ لگتا ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ قربانی کی روح کو سمجھیں، اپنی خواہشات نفس کو کچلنے کا نام قربانی ہے۔ بابا بلے شاہ نے بھی شکوہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں تسی حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو۔